السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتدائی اطلاع تو آپ لوگ تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ دعا زہرا جو ہیں وہ دارالامان چلی گئی ہیں، لیکن اب اس اطلاع کو پہنچانے کے بعد میں نے وہ تمام دستاویزات جو عدالت میں پیش کی گئیں دعا زہرا کی جانب سے جو درخواست دی گئی کہ انہیں دارالامان کیوں جانا ہے، اسے میں نے بڑا بغور اس کا جائزہ لیا، اسے پڑھا تو بڑی حیران کن چیزیں سامنے آئیں۔ یہ محبت کی شادی تھی، دعا زہرا اور ظہیر ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور یہاں تک بیان دے دیا دعا زہرا نے کہ اگر انہیں اپنے شوہر سے علیحدہ کیا گیا تو وہ کوئی انتہائی قدم خدا نخواستہ اٹھا لیں گی۔ لیکن جو اپلیکیشن دی ہے انہوں نے لاہور میں عدالت میں کہ انہیں دارالامان بھیجا جائے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے سارا، یہ سراسر اس میں اتنی غلط بیانی اور اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ کوئی بھی عام آدمی، کوئی بھی سینسیبل بندہ، اگر کامن سینس ہے اس کے پاس، تو وہ ذرا سا دیکھے گا، پڑھے گا کسی چیز کو، بیان کو، اسٹیٹمنٹ کو، اسے سمجھ آ جائے گا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اب جو دعا زہرا اپلیکیشن دے رہی ہیں عدالت میں، اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے اور ان کے شوہر کے تعلقات اب ٹھیک نہیں رہے۔ یہ بیان بہت اہم ہے، اور اگر یہ بیان سچا ہے تو پھر یہ عدالتی کارروائی میں بڑا مسئلہ بن جائے گا بھائی۔ دیکھیے، وہ کہتی ہیں کہ میرے اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں رہے، اور والدین کی طرف سے بھی کوئی تحفظ مجھے نہیں ہے۔ خاوند، اور رات کو انہوں نے لکھا ہے اس درخواست میں کہ خاوند کے ساتھ چونکہ تعلقات صحیح نہیں رہے، تو اس کے بعد انہوں نے گزشتہ شب جو ہے وہ کسی رشتہ دار کے یہاں گزاری ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ رشتہ دار کون ہے جنہوں نے ان کو رات کو رکھا تھا اور پولیس کو انفارم نہیں کیا۔ رات بھر وہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں رہیں، اور پولیس کو انفارم ان کے رشتہ دار نے کیا نہیں، شوہر کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح رہے نہیں، اور والدین جو ہے وہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے نہیں، اور اب وہ دارالامان جانا چاہتی ہیں۔ ظہیر کے ساتھ تعلقات صحیح نہ ہونا، اور پھر آپ یاد کیجئے وہ بیان کہ شوہر سے علیحدہ کیا گیا تو خدا نخواستہ انتہائی قدم اٹھا لوں گی، ان دونوں بیانات میں کتنا بڑا تضاد ہے۔ اور اگر اس بیان کو صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ شوہر کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں ہیں، تو پھر وہ لوگ جو یہ الزام لگا رہے تھے کہ دعا زہرا پر تشدد کیا جا رہا ہے، خدا نخواستہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یا ان پر کسی قسم کا پریشر ہے، تو پھر وہ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اگر دعا زہرا کی یہ درخواست یہ ان ریٹن انہوں نے دی ہے لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں، تو یہ درخواست تو پھر ان تمام بیانات کی تصدیق کرتی ہے کہ دعا زہرا جو ہیں وہ کسی پریشر میں تھیں۔ شوہر کے ساتھ تعلقات صحیح نہ رہنا اس بات کی غمازی ہے، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تو گڑبڑ تھی۔ لیکن میں بہرحال ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دارالامان جانے کا جو مقصد ہے، یہ ایک ٹیکٹ ہے، یہ ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ظہیر نے کراچی آنا ہے، عدالتوں میں پیش ہونا ہے، وہاں پریشر بے تحاشا ڈیولپ ہو چکا ہے دعا زہرا کو منظر عام پر لائے جانے کے حوالے سے۔ انیشیلی ان کی بازیابی کے حوالے سے یہ پریشر تھا، اور اب وہ منظر عام پر آ گئی ہیں تو انہیں کہاں رہنا ہے، کہاں رکھا جائے، کیونکہ ظہیر کی فیملی دعا کے لیگل گارجین نہیں ہے، قانونی طور پہ وہ انہیں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ظہیر کا اور دعا کا نکاح درست تسلیم کر لیا جائے، تب بھی ظہیر کی فیملی جو ہے وہ گارجین نہیں بن سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ دعا زہرا کے ساتھ کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے کہ دعا زہرا جو ہیں وہ نہ والدین کے پاس پہنچ سکیں، نہ پولیس کے پاس پہنچ سکیں، اور کسی ایسی نیوٹرل پلیس پر ہوں، کسی ایسے نیوٹرل مقام پر رہیں جہاں پر ان کے والدین اور پیرنٹس اور جو پولیس ہے اس کا ایکسس نہ ہو۔ ساتھ میں وہ لکھتی ہیں، جو ان کا ایڈریس لکھا گیا ہے وہ داتا دربار لاہور لکھا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ ایک اور مطلب اس ایڈریس کو اگر کسی فورم پہ چیلنج کیا جائے تو یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ داتا دربار لاہور؟ کیا وہ ساری اتنا عرصہ انہوں نے داتا دربار میں گزارا؟ کیا وہ داتا دربار میں کھاتی پیتی رہیں؟ کیا وہ داتا دربار میں سوتی رہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یقینی طور پہ عدالتوں میں اس پر جرا ہوگی، اس پر وکلا بات کریں گے۔ لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اپلیکیشن بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ جیسے یہ بیان دیا گیا کہ اکیلی گئی تھی لاہور، اسی طرح یہ بیان کہ مجھے والدین کی طرف سے جان کا خطرہ ہے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں،
دیکھیے اگر سنگین نتائج کی دھمکیاں باقاعدہ والدین کی طرف دی جا رہی ہوتی، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یقینی طور پہ فون پہ دی گئی ہوں گی، واٹس ایپ پہ دی گئی ہوں گی، کال ریکارڈنگ سامنے آ جاتی ہیں، اسکرین شاٹ سامنے آ جاتے، ایسا کچھ سامنے نہیں آیا. اور اس کے بعد کسی رشتہ دار کے گھر رہنا، اس رشتہ دار کی تلاش اب بہت ضروری. میں کراچی بیٹھا ہوں، میں اپنے میرے جو دوست ہیں ان سے درخواست کروں گا لاہور میں کہ ذرا یہ پتہ کریں کہ یہ کون رشتہ دار ہیں، اور ان کو بھی منظر عام پہ لائیں اور ان سے پوچھیں کہ دعا جب ان کے پاس پہنچی تھی تو اس کی حالت کیسی تھی، کیا کوئی تشدد ہوا تھا، کیا وہ گھبرائی ہوئی تھیں، کیا وہ روتی بھی آئی تھیں، انہوں نے آ کر ان سے کیا گفتگو کی، انہوں نے رات بھر ان کو اپنے پاس رکھا اور پولیس کے حوالے نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے. یہ بہت اہم سوالات ہیں اس درخواست کے تناظر میں، جو درخواست دعا زہرا نے دی ہے عدالت میں دارالامان جانے کے لیے. اچھا، پھر اس کے بعد آج عدالتوں میں بے تحاشا کام ہو رہا ہے. یہ تو چلیں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی ذات کی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے یہ باعث اطمینان خبر ہے کہ چلیں کم از کم وہ منظر عام پر تو آئیں، سامنے تو آئی ہیں. یہاں تو لوگ پریشان تھے کہ بھائی وہ کہاں غائب ہو گئیں، کہاں لاپتہ ہو گئیں. اندیشے ہولناک، لوگوں کے دل جو ہیں وہ لرز رہے تھے. مجھے جس قسم کے میسیجز اور کال آ رہے تھے میں بھی ڈر جاتا تھا کہ یار اللہ نہ کرے ان کے خدشات درست ثابت ہو گئے تو یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہو جائے گا. تو دیکھیے، شوہر سے ناراضگی، شوہر کے ساتھ تعلقات خراب ہونا، یہ سوالیہ نشان ہے. اس پر بات ہوگی، اس پر پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی ایسا کیا ہوا کہ آپ کے تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے کہ آپ وہاں رہنا ہی نہیں چاہتی. صرف تعلقات خراب، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بیویاں گھر چھوڑ کے چلی جائیں اور گھر چھوڑ کر بھی دارالامان جانے کو پریفر کریں بجائے کسی اور جگہ کے. تو دارالامان جانا، شوہر سے تعلقات خراب ہو جانا. خاوند لفظ لکھا ہے درخواست میں انہوں نے کہ جی خاوند سے تعلقات صحیح نہیں رہے، اور پھر والدین کی طرف سے دھمکیوں کے الزامات، اور پھر کسی اب یہ نیا رشتہ دار، پہلے وہ ٹیکسی والا قابو نہیں آ رہا تھا، اب یہ رشتہ دار ڈھونڈنا پڑے گا کہ بھائی یہ کون سا رشتہ دار ہے جنہوں نے ان کو رکھا ہے رات کو. تو اس رشتہ دار کو ڈھونڈا جائے، ان سے پوچھا جائے بھائی رشتہ دار صاحب کیا معاملہ ہے. کیونکہ اگر واقعی یہ سچ ہے تو پھر وہ رشتہ دار بڑا اہم آدمی ہوگا، وہ بتائے گا کہ دعا جب آئی تھی تو ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی، وہ فزیکلی ٹھیک تھیں، وہ ڈری ہوئی تھیں، سہمی ہوئی تھیں، یا خوشی سے آئی تھیں، وہ رو رہی تھیں، آنے کے بعد انہوں نے کیا بات کی، ان کو کیا دکھڑے سنائے، شوہر سے تعلقات خراب ہونے کے بعد وہ رشتہ دار کے گھر پہنچی تھیں تو کیا غم لگا ہوا تھا انہیں. یہ بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے، بے تحاشا سوالات پیدا ہو گئے ہیں اب اس درخواست کے تناظر میں. پھر داتا دربار ان کا ایڈریس ہے تو وہ داتا دربار پہ سوتی رہیں، وہیں رکتی تھیں راتوں کو. یہ ایک بہت بڑا سوال اب پیدا ہو گیا ہے کہ ظہیر اینڈ فیملی جو دعا زہرا کی محبت میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے، اور ٹی وی اسکرینز پر اور سوشل میڈیا پر یہ دکھایا جا رہا تھا کہ یہ تو مطلب ہیر رانجھا کا عشق ہے، یہ تو رومیو جولیٹس ہیں. اب ان کے درمیان تعلقات خراب ہوئے اور یہ جو ہیں وہ داتا دربار پہ رہتی رہیں. یہ کیسی محبت تھی؟ یہ کیا ہے سب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پھر جھوٹ ہے، یہ پھر ایک قانونی چال ہے. کسی طریقے سے دعا زہرا کو کراچی نہیں ان کو پہنچنے دیا جائے، کوئی ایسا ایکسس نہ ہو کہ ان سے کوئی رابطہ کرے. صرف یہ اس چال کا حصہ ہے کہ دعا زہرا جو ہے نا وہ دارالامان میں رہیں، کسی کے قابو ہی نہ آئیں. تو یہ آپ دیکھیے، ایک اور میرے حساب سے یہ ایک اور جھوٹ ہے. داتا دربار پہ سونا راتوں کو، شوہر سے ناراضگی، رشتہ دار کے گھر جانا، مجھے پھر ہنسی آ رہی ہے ان بیانات پہ. بہرحال قانونی چالیں ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسی محبت ہے جس میں جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ بولا جا رہا ہے. اونرشپ ہوتی ہے، کوئی خاندانی نسلی خون ہوتا ہے، کوئی مرد کا بچہ ہوتا ہے، وہ سامنے آ کے اون کرتا ہے، بولتا ہے میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، ایسی کی تیسی دنیا ایک طرف، میں ایک طرف، میری بیوی ایک طرف. لیکن یہاں تو جھوٹ ہے، مسلسل جھوٹ ہے. یہ جھوٹ کیوں بولے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں، یہ جانچنا، جاننا، کھوج لگانا، تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. اب کاش یہ کراچی میں سب کچھ ہو رہا ہوتا تو شاید آسان ہوتا میرے لیے. اب یہ لاہور، اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے، اپنے دوستوں سے بات کریں گے کہ اس کی تحقیقات تھوڑی سی کریں وہ، اور ہم تک معلومات پہنچائیں. اچھا، اس کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، کیس کے آئیو تبدیل ہو گئے جی.
آج عدالت میں اس پر جرا ہوئی۔ جبران ناصر صاحب مسلسل اس حوالے سے کوششیں کر رہے تھے کہ کیس کا جو آئیو ہے شوکت شاہانی اسے تبدیل کر دیا جائے، اور آج بالآخر یہ جو کوشش تھی ان کی، یہ محنت جو تھی ان کی، جبران ناصر صاحب کی، یہ رنگ لے آئی۔ اب شوکت شاہانی کیس کے آئیو نہیں ہیں، اب نئے آئیو سامنے آئیں گے اور وہ اس کیس کی مزید تحقیقات کر کے اس کیس کو فردر آگے پروسیڈ کریں گے۔ تو فی الحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سوچئے گا ضرور، میں نے آپ کو یہ لیٹر دکھا دیا ہے، انہوں نے جو عدالت میں درخواست جمع کرائی ہے، اس کو سوچئے گا، اس کو پڑھیے گا، اور ذہن میں وہ سوالات جو میں نے کیے ہیں اگر آپ میں سے کسی کے پاس ان کے جواب ہو تو مجھے ضرور عنایت کیجیے گا، کیونکہ یہ سوالات ایسے ہیں جو میری اپنی رپورٹنگ کے لیے، میری اپنی ذات کے لیے، میری اپنی تسلی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ میں مطمئن نہیں ہوں گا جب تک میں آپ سے کیا بات کر پاؤں گا آگے۔ تو اگر کوئی مجھے مطمئن کر سکے، میں درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیے گا بھائی یہ کیا ہوا، اچانک میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے، لڑکی داتا دربار پہ سوتی رہی، رشتہ دار کے گھر پہنچ گئی، والدین سے جان کی دھمکیاں ہیں، نہ والدین تحفظ دے رہے ہیں، نہ شوہر سے تعلقات اچھے ہیں، اور اب میں مجبوراً جو ہے وہ دارالامان جانا چاہتی ہوں۔ تو فی الحال وہ دارالامان میں ہیں، اللہ ان کے نصیبوں کو بہتر کرے اور انہیں حق سچ کی طرف رکھے، جھوٹ سے اللہ پاک ہر ایک کو محفوظ رکھے اور ایمانداری اور سچائی پر قائم رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔